سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک، اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے بلند ممبر سے نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: لوگو، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ ان ویڈیوز کا مقصد کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسا علم پہنچانا ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہو۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہم دو اہم کام کرتے ہیں، ایک روزے ہیں اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ان لوگوں پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں روزوں کے 3 بڑے بڑے فائدے نظر آتے ہیں۔ روحانی فائدے ہیں، معاشرتی فائدے ہیں اور طبی فائدے ہیں۔ روحانی فائدوں کا اسی آیت میں ذکر ہے، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ جہاں تک معاشرتی فائدے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو امیر ہیں، اہل ثروت ہیں، تو جب وہ بھوک سے، پیاس سے گزرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے غریبوں سے قریب کر دیتا ہے۔ ان کے جو حالات ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امیروں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ غربت کو، غریبوں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کس طرح ہوتی ہے، پیاس کس طرح ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر انفاق فی سبیل اللہ کا عمل شروع ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جہاں تک روزوں کے طبی فوائد کا تعلق ہے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا: صوموا تصحوا، کہ روزے رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ ناظرین، رمضان کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، سب کا ذکر کرنا تو مشکل ہوگا، میں صرف چند کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو شخص رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، وہ بھی اس حالت میں کہ مومن ہے اور یہ کہ صرف اور صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے بھی سارے سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فطر صائما فلہ اجرہ من غیر ان ینقص من اجر الصائم شیء، کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا، اسے افطاری کرائی، تو اسے اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کا اجر ہے، مزید یہ کہ روزے دار کا اجر جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، یعنی روزہ کھلوانے والے کا جو اجر ہے وہ بھی روزہ دار کے اجر کے برابر ہو جائے گا۔ اب جو ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان، اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں۔ ناظرین، رمضان کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ رمضان کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو استثناء سمجھتے ہیں، ایک ایکسیپشن سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم 11 مہینے سے ایک روٹین پہ چل رہے تھے، ہماری زندگی ایک خاص روٹین پر چل رہی تھی کہ اچانک رمضان آ گیا اور ہم نے اس مہینے میں محنت کی اور اس مہینے کو گزارا، اس کے بعد واپس ہم اپنی روٹین پر چلے گئے۔ ایک رویہ یہ ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اپنی روٹین کا بھی پتہ ہے کہ 11 مہینے ہم کیا کرتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم اپنی روٹین پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہے۔ اگر الارم بھی لگایا ہے تو صبح 7 بجے کا لگایا ہوا ہے، کیونکہ جاب پر جانا ہے، 7 بجے سے زیادہ تو نہیں سو سکتے۔ جاب پہ چلے گئے، سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کیا، تھک ہار کے واپس آئے، کچھ ٹائم فیملی کو دیا، کچھ ٹائم ٹی وی کے آگے بیٹھے، مووی دیکھ لی، 12-1 بج گئے، سو گئے، اگلے دن پھر 7 بجے اٹھے، اور یہ سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ویکینڈ آ جاتا ہے۔ ویکینڈ میں ہم 1 کے بجائے 2 موویز دیکھ لیتے ہیں اور 1:30-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، اور پھر صبح 10-11 بجے جاگ ہوتی ہے، اور پھر ہم جاتے ہیں ناشتہ خریدنے، حلوہ پوری کی دکان کے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہم پورے 11 مہینے گزارتے ہیں، اور رمضان آتا ہے اسے ہم ایک ایکسیپشن سمجھ کے برداشت کر لیتے ہیں کہ 1 مہینہ ہی تو ہے، گزر جائے گا، اور وہ گزر جاتا ہے، جس طرح آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے، اور ہم جس طرح رمضان میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان سے باہر نکل آتے ہیں، اور بدقسمتی سے رمضان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاتا، ہماری کوئی اصلاح نہیں کر پاتا۔ یہ ایک رویہ ہے۔ دوسرا رویہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور وہ رویہ اپنانا چاہیے۔ وہ رویہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان ایک مہینہ تربیت ہے، اس میں ہم تربیت حاصل کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اپنے نفس کو ضبط کی تعلیم دیتے ہیں، صبر کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کس طرح کرنی ہے، اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، اس میں ہم معاشرے پر، خاص طور پر جو نادار ہیں، ہم سے کم خوشحال ہیں، ان پر خرچ کرنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی بری عادات کس طرح چھوڑیں، اچھی عادات کس طرح اپنائیں۔ تو یہ ساری تربیت ہے، اور جب ہم اس تربیت کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے کورس کیا ہے تربیتی، اسے ہم سال کے جو بقیہ 11 مہینے ہیں، یہ پوری زندگی ہے، اس پر اپلائی کریں، اس پر لاگو کریں۔ یہ رمضان کا اصل مطلوب ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں چینج آنا چاہیے، اسے ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جس طرح تھے ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اور رمضان کو ہم نے ایک حادثہ سمجھ کے برداشت کر لیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جب ہمارا رویہ ہوگا کہ ہم رمضان کو ایک تربیت گاہ سمجھیں گے، ایک تربیتی کورس سمجھیں گے، تو پھر ظاہر ہے اس کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ہم مختلف طریقے اپنائیں گے، مختلف طریقے سے ہم پلاننگ کریں گے۔ تو وہ کیا طریقہ ہے جس کے تحت ہم رمضان کو ایک تربیتی کورس سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے پلاننگ کریں، یعنی ظاہر ہے ہمارے کام کاج بھی ہیں، ہماری جابز بھی ہیں، ہماری فیملیز بھی ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت بھی ہے۔ تو ایک ایسا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا جائے جو بہت متوازن ہو،
جس میں آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں، اپنے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں، اپنی فیملی کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو وقت دیں اس مہینے میں، اور اگر ہم پلاننگ کریں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پورا قرآن مجید اس مہینے میں ہم ایک دفعے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ ایک سپارہ پڑھیں، اور بہترین وقت یہ ہوگا کہ ہم فجر کے بعد پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو فجر کے وقت کا قرآن ہے اور اس کی تلاوت ہے، اس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں بطور شاہد کے اور گواہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یہ تلاوت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز رمضان میں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس پر کاربند رہنا چاہیے، وہ خوراک کے حوالے سے اپنی عادات کو درست کرنا ہے۔ یعنی ایسی خوراک کھائیں جو صحت مند ہو، ایسی خوراک نہ کھائیں جو ہمارے لیے صحت مند نہ ہو یا مضر ہو، ہیلتھی فوڈ ہم کھائیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی ماہر غذائیات سے مشورہ کر لیں، یہ جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم مشورہ کر لیں کہ ہم عمر کے اس حصے میں ہیں، ہمیں کون سی غذا کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے، کتنی نہیں کھانی چاہیے۔ کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ رمضان میں ہم ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں، ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم افطاری کے وقت کہ ہم سارا دن روزے سے تھے تو اب ہم جتنا مرضی کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جتنا مرضی اپنے معدے کو بھر سکتے ہیں بھریں۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شر وعاء یملؤہ ابن آدم البطن، کہ بدترین برتن جو ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا کھائیں کہ ہم اپنی انرجی لیول جو ہے اس کو بھی برقرار رکھ سکیں، اور تراویح جو ایک بہت اہم مقصد ہے رمضان کا، کہ اس کو جب ہم پڑھنے کے لیے جائیں مسجد میں تو ہم ہلکے پھلکے ہوں، ہم چست ہوں، ہماری جو دلچسپی کا لیول ہے، ہماری جو انرجی کا لیول ہے وہ برقرار رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جمائیاں لے رہے ہوں، ہم نیند میں ہوں، یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ایک برا سین ہے کہ مسجد میں آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور مختلف مسجد کی جگہوں سے آپ کو بآواز بلند ڈکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے اس طرح یہی حرکت کی، ڈکار لیا، تو آپ نے برا منایا۔ آپ نے فرمایا کف عنا جشاءک، کہ اپنا یہ ڈکار لینا بند کرو۔ تو یہ ہمیں جو آداب ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں رمضان المبارک میں دیکھنا ہے کہ ہم فقیروں پر کتنا خرچ کر سکتے ہیں اس مہینے میں۔ یعنی پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جن کی اس نے ہم پر بارش کی ہوئی ہے، اس کے جو احسانات ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہم سے رویہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے کہ عالم اسلام میں تو بہت سے غریب لوگ ہیں، نادار ہیں، لیکن ہمارے ملک کا ہمارے اوپر زیادہ حق ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو غریب لوگ ہیں، خاص طور پر وہ جو تعلیم پر خرچ نہیں کر سکتے، جو اپنے علاج پر خرچ نہیں کر سکتے، یتیم ہیں، ان کے پاس رہائش کے لیے نہیں ہے جگہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ تو بہت سے ادارے ایسے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ آپ ان کے جو لوگ ہیں، جو زیادہ تر والنٹیئرز ہیں، اس میں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، آپ اس میں اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو اس کے کرب سے نکالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے کرب سے نکالے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی شخص کو مشکل سے نکالا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس کے جو مشکلات ہوں گی
اس سے باہر نکالے گا۔ رمضان کی جو پلاننگ ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں خواتین کو اور بچوں کو وقت دینا ہے۔ ان کا بھی حق ہے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کریں، دینی تربیت حاصل کریں۔ یہ جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے رمضان میں، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم اپنی خواتین کو صرف سموسوں اور پکوڑوں کی تیاری میں لگا دیں تو سچی بات ہے کہ ان کی حق تلفی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو ہم اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جائیں اور خواتین کو ہم اتنا وقت دیں کہ وہ دین کا مطالعہ کر سکیں، قرآن مجید کا بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ رمضان میں عمرے کا جو اجر ہے حدیث کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے برابر ہے۔ آپ کا فرمان ہے عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ناظرین، یہ چند امور ہیں جن کے تحت ہم رمضان کی پلاننگ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جو فیوز ہیں، برکات ہیں، اس کا جو اجر ہے اور ثواب ہے، اس سے ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جو فیوز ہیں، برکات ہیں، انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے ہماری نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔